اور سے جہاں پر 2 ڈاکو نے ایئرپورٹ کے قریب جرمن سیاح کو لوٹ لیا ہے. ڈاکو موبائل، نقدی اور 5 لاکھ روپے مالیت کا کیمرہ چھین کر فرار ہو گئے. لوٹنے والے سیاح کا الزام ہے کہ ڈولفن کو مدد کے لیے کہا تو انہوں نے ڈالر مانگ لیے. ان کو اٹھا کے گن دکھا کے کہا گیا کہ اٹھو. اس کے بعد ان کا موبائل، ان کے پاس جو کیش تھا، ان کے پاس جو تھوڑا بہت ان کا سامان تھا، ظاہر ہے سائیکل پہ کتنا کوئی سامان لے کے آئے ہوں گے، لیکن جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ سارا سامان لے کر، اور لاہوریے یعنی کہ لاہور کے جو بھی وہ ڈاکو تھے، عام لوگ تھے. ویسے تو عام لوگ بھی کوئی ڈاکوؤں سے کم نہیں ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال ڈاکو بتایا جا رہا ہے. اب وہ چمپک ہو گئے، یعنی کہ وہ چلے گئے کہ مجھے وڑ دیا پگ نو مار کچھے تے ڈاکو کوئی نہ شہر کو سوٹ دیا. تو ہم ذرا یہ سلطان رائزم، مدر شاہزم اور 2 نمبری اور رنگ بازی یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے. اس میں یہ بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا چمبے کی بات ہے، اور وہ اس طرح کہ پاکستان کے اندر تو چلو لالسنس ہے، دنیا کو پتہ ہے، اور پاکستان کے اندر ایک طرف سیکیورٹی اپریٹس ہے، ایک طرف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو لوگ ڈرتے بھی ہوں گے آتے ہوئے. یہ اس اخلاقی زوال تک پہنچ چکے ہیں آپ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ زومبی لینڈ، یہ جو ہے نا وہاں کے پاکستان کے زومبیز جو کہ ایک دہشت ناک درندے بن چکے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی روکنے والا نہیں. کون روکے گا؟ کوئی پولیٹیشین کیا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے گا؟ اپنی جان سے جائے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ دس از انبلیویبل. جو پولیس ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اب کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو سب جانتے ہی. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کیا حال ہے، وہ بھی پنجاب پولیس کو تو ویسے بھی کوئی کام کاج نہیں آتا. ان کو تو ویسے بھی نہ ان سے آج تک کسی کو پکڑا گیا اور نہ ہی سزا دی گئی. وسائل کی کمی کا رونا ہمارے ہاں رویا جاتا ہے. لوگ نوکریوں کے لیے، زر مبادلہ کے لیے، کمائی کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک میں جا کر مجرم اور بیکار سے جہاں پر تھانہ شمالی چھاونی کے علاقے میں جرمن سیاح کے ساتھ ڈکیتی ہوئی. ملزمان 27 سالہ جرمن سیاح برگ فلورائن سے نقدی، موبائل اور کیمرہ چھین کر فرار ہو گئے. ڈاکو نے جرمن سیاح پر تشدد بھی کیا ہے. جرمن سیاح برگ فلورائن نے مقدمے کی درخواست دے دی ہے. یہ ہوا کہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو اٹھا کے گن دکھا کے کہا گیا کہ اٹھو. اس کے بعد ان کا موبائل، ان کے پاس جو کیش تھا، ان کے پاس جو تھوڑا بہت ان کا سامان تھا، ظاہر ہے سائیکل پہ کتنا کوئی سامان لے کے آئے ہوں گے، لیکن جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ سارا سامان لے کر، اور لاہوریے یعنی کہ لاہور کے جو بھی وہ ڈاکو تھے، عام لوگ تھے. ویسے تو عام لوگ بھی کوئی ڈاکوؤں سے کم نہیں ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال ڈاکو بتایا جا رہا ہے. اب وہ چمپک ہو گئے، یعنی کہ وہ چلے گئے. اب یہ بیچارے، ان کی جو ہے وہ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں. اور جو پولیس ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اب کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو سب جانتے ہی. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کیا حال ہے، وہ بھی پنجاب پولیس کو تو ویسے بھی کوئی کام کاج نہیں آتا. ان کو تو ویسے بھی نہ ان سے آج تک کسی کو پکڑا گیا اور نہ ہی سزا دی گئی. بہرحال ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ایک جرمن کے ساتھ پیش آیا پاکستان میں. اور وہ بیچارے جو ہیں سیدھی سادی زندگی ان کی، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے ہر جگہ لاہور میں، بلکہ بارش بھی کافی زیادہ ہے، پھر بھی گرمی ہے. اور اس اتنے سخت موسم میں وہ بیچارے جو ہیں سائیکل سے پاکستان پہنچے اور لاہور میں کیمپ لگا کر سو رہے تھے. اور ان کو اٹھا کر ان سے موبائل اور ساری چیزیں، ان کی پیسے ویسے کیش سب کچھ لے لیا گیا. اور میرے خیال کیمپ چھوڑ دیا گیا، کیمپ بھی لے گیا، پتہ نہیں کیمپ ادھر ہی ہے. خیر، تو یہ ہوا ہے جی ان کے ساتھ. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آئیے جی، آئیے پاکستان گھومنے آئیے. یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، بہت ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے. ٹورزم کو جی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہے جو ہماری ٹورزم پروموٹ ہو رہی ہے. یہ تو شکر کریں کہ یہ ٹی ایل پی یا کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی یہ پی وہ پی کے ہتھے نہیں چڑھ گئے اور انہوں نے صرف ان کا سامان وامان لے کر اور ان کو چھوڑ دیا. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا پتہ کلمہ ہی پڑھا دیتے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی تبلیغ کرنی شروع کر دیتے. 2 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ جی جرمنی سے آئے تو تھے لیکن اب جا یہ سعودی عرب رہے. مگر خیر ایسا تو نہیں ہوا. لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، اور ان کا سارا سامان جو تھا وہ چھین لیا گیا ہے. اور اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور مینٹل ٹارچر ان کو ہوا، وہ جو بیچارے اتنا پریشان ہوئے اور ایک مینٹل ٹارچر سے گزرے کہ اس طرح سے لوگ آئے اور وہ کیمپ لگا کے سو رہے تھے، اپنا جیسے ایک انجوائے کر رہے تھے کہ چلے میں سائیکل سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اور لاہور ایئرپورٹ کے بعد باہر جو ہے یہ کیمپ لگا کے، یا آس پاس لاہور ایئرپورٹ کے آس پاس کیمپ لگا کے سو رہے تھے، وہاں پر لوگ آئے اور اس طرح سے
उनका सामान लूट लिया गया। बहरहाल मेंटल टॉर्चर तो होता है, पैसा तो चले आपका वापस आ जाता है, सामान भी हो सकता है गवर्नमेंट वापस दे दे, कुछ कर दे, लेकिन वो बेचारे क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे पाकिस्तान का, क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी कैसे हैं। वैसे पाकिस्तानी ऐसे ही है, लेकिन खैर वो तो हमें पता है ना, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे। उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए, जो लोकल हैं उन्हें तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आए हैं, जो बेचारा किसी और देश का हमारे देश में आ गया है, किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में घूमने आ गया गलती से बेचारा, तो उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए। हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है। पाकिस्तान क्या कर सकता है टूरिज्म के लिए? हमने क्या करना है? हमारा हर तरफ तो हमें एक ही प्रॉब्लम रहता है, हम तो दुनिया के हर मुल्क को तरले कर रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं, भाई ट्रैवल एडवाइजरी हमारे मुल्क बदल दो। तमाम वेस्टर्न ममालिक कहते हैं हम तो नहीं ट्रैवल एडवाइजरी बदलेंगे, तो ये भी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पे हमें खतरा है। लेकिन हमें अफगानिस्तान में कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमें अफगान तालिबान प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इज दिस रियली गोइंग ऑन? क्या वाकई ऐसे हो रहा है? उधर से टीटीपी आती है, चाइनीज को मार के चली जाती है। यू डोंट फाइंड सच काइंड ऑफ न्यूज इन अफगानिस्तान। दे बिलीव कि वो जो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां नहीं है, देयर इज अ प्रॉपर स्टेबिलिटी। अफगान तालिबान हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर कंट्री। सो टेररिज्म वो नहीं है, क्योंकि टेररिज्म तो वो पाकिस्तान में करा रहे हैं। और कई लोगों का पाकिस्तान में ये भी एक वो इल्जाम है हुकूमत पे कि भाई आपका ध्यान तो कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान के ऊपर है, आपका ध्यान है ही उन मुल्कों के उसके ऊपर है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि करना क्या और करना क्या नहीं करना। सो इट इज द अफगान्स हु आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड इंडिया में टूरिज्म हो रही है, या बंगला या नेपाल में होगी टूरिज्म, या अफगानिस्तान में होगी। पाकिस्तान के बारे में मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में जो है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस पे सेमिनार हो रहे हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके पाकिस्तान को गंदा करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी इसी तरह होता है, अमेरिकी कांग्रेस का, और ये सारा पाकिस्तानी अरेंज करते हैं। आपको पता है ये बरतानिया के अंदर जो चीजें अरेंज की जा रही हैं, कल मेरा ख्याल है कल या परसों या पता नहीं है कुछ दिनों में, ये पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन है इमरान खान की पार्टी के, सैयद जुल्फकार बुखारी, ही इज इन्वेस्टिंग इन बरतानवी पार्लियामेंट में, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में हेयरिंग्स करो और पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल में डालो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग। मैं तो बड़ा आई वाज लाइक दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी।